الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات الله. اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزانہ دعا ہے کہ آپ سب کی اس مجلس عظام آمد کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جب تک آپ یہاں پر تشریف فرما ہیں آپ کے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار کریں، اور آپ سب کی، ہم سب کی ان سانسوں کو اپنی بارگاہ میں تسبیح شمار فرمائے۔ یہ دعا اس لیے بھی ہے کہ ہمیں حدیث نے یہ بات بتائی ہے کہ ذکر اور مجلس حسین میں انسان جو سانسیں لیتا ہے وہ سانسیں اللہ کی بارگاہ میں تسبیح شمار ہوتی ہیں۔ یہ دعا اس لیے بھی ہے کہ جب آپ اپنے گھر سے ان مجالس میں شرکت کے لیے نکلتے ہیں، وضو کر کے پاکیزہ ہو کر دل کی گہرائیوں سے علی اور آل علی کی محبت سے سرشار ہو کر جب اس مجلس میں ذکر علی، ذکر آل علی اور علی و آل علی کے معارف کو سمجھنے اور علی کے قریب ہونے کی نیت سے جب آپ آتے ہیں تو آپ کے ہر قدم کے عوض اللہ ایک گناہ معاف بھی کرتا ہے اور ایک حسنہ عطا بھی کرتا ہے۔ اس لیے کہ یہ مجلس عام مجلس نہیں ہے۔ آپ اس وقت کہاں پر ہیں؟ امام بارگاہ میں۔ امام بارگاہ کو حسین ابن علی کا گھر کہا جاتا ہے، جس طرح مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ حسین ابن علی کا گھر ہے۔ حسین ابن علی کے گھر میں آنے کا مطلب کیا ہے؟ وہی ہے جو اللہ کے گھر میں جانے کا ہے۔ اللہ کے گھر جب آپ جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ شیطان اور ابلیس کو پشت کر کے اس کو اپنی زندگی سے نکال کر اللہ کی وحدانیت اور توحید کے پرچم تلے پناہ لیتے ہیں، چونکہ آپ مسجد میں چلے گئے، اللہ کے سائے میں چلے گئے۔ حسین ابن علی کے گھر، یعنی یہ گھر خیمہ حسین ہے، یہ جو آپ کی امام بارگاہ ہے یہ خیمہ حسین ہے۔ خیمہ حسین صرف کربلا میں نہیں ہے، جہاں حسین کے نام پر کوئی ایسی بلڈنگ، کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا احاطہ، کوئی ایسی زمین، کوئی ایسا خیمہ مختص ہو جہاں ذکر حسین ہو، وہ خیمہ حسین ہے۔ خیمہ حسین میں آنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے ماضی سے لے کر، یعنی 60-61 ہجری سے لے کر آج تک آنے والے ہر یزید کو پشت دکھایا ہے اور حسین کی آواز پر لبیک کہا ہے۔ لہٰذا یہ یاد رکھیے، عبادتیں سب کرتے ہیں، لیکن عبادتوں میں جب تک اطاعت نہ ہو عبادت قبول نہیں ہے۔ اور عبادت
اپنی خواہش کے مطابق بھی ہو سکتی ہے لیکن خدا کی خواہش کے مطابق بھی، لیکن اطاعت صرف اور صرف اپنے معبود اور اس کے بھیجے ہوئے اولیاء کی خواہش کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر انسان اللہ اور رسول اور آل رسول کی اطاعت کرے تو اس اطاعت میں جو کام بھی وہ کرتا ہے وہ سارے کام عبادت بن جاتے ہیں۔ عبادت صرف نماز نہیں ہے، عبادت صرف روزہ نہیں ہے، عبادت صرف حج نہیں ہے۔ آپ جب اطاعت رسول میں، اطاعت اولاد رسول میں، اطاعت کربلا میں، اطاعت اہل البیت میں جب ایک مومن کے چہرے کی طرف اس نیت سے دیکھتے ہیں کہ یہ مومن حسین ابن علی کا محب ہے، اس لیے میں اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھوں، تو یہ آپ کا دیکھنا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھیے کہ عبادت بہت آسان کام ہے بشرطے کہ اس میں اطاعت ہو۔ اور جب آپ حسین ابن علی سے جڑتے ہیں، چاہے اپنے گھر میں، چاہے بازار میں، چاہے اپنی نوکری کی جگہ پر، چاہے اپنے زمینوں پر اور کسان کی حیثیت سے، چاہے آپ اپنی دکان پر ہیں، چاہے آپ اپنے سونے کے بستر پہ ہیں، اگر آپ حسین ابن علی سے جڑ جاتے ہیں تو آپ کا ہل جوتنا بھی عبادت کہلاتا ہے، آپ کا کھانا کھانا بھی عبادت بن جاتا ہے، آپ کا بیوی سے ملنا بھی عبادت بن جاتا ہے، گھر میں داخل ہونا بھی عبادت بن جاتا ہے، آپ کا گھر میں رہنا بھی عبادت بن جاتا ہے، اس لیے کہ آپ کی تار حسین ابن علی سے جڑی ہوئی ہے، علی اور آل علی سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ تار کیسے جڑتی ہے؟ جب آپ کا دل ان کی ولایت پر گواہ ہو اور آپ کی عقل ہمیشہ ان کی تلاش میں ہو اور آپ کا دل ہمیشہ یہ چاہے کہ میں ویسا بنوں جیسے وہ چاہتے ہیں۔ اس لیے اہل البیت کی معرفت کوئی کتاب نہیں ہے کہ آپ نے یہ کتاب پڑھ لی معرفت آپ کے دل میں منتقل ہوئی، نہیں۔ جو بھی آپ کے سامنے میں نے آیت تلاوت کیا ہے، مولانا نے بڑی خوبصورت باتیں کی، میں انہی کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ اہل البیت کی معرفت کسی کتاب کو پڑھ کر اس کتاب کی عبارت اور مفہوم کو اپنے دل میں منتقل کرنا نہیں ہے، یہ علم ہے۔ معرفت کیفیت کا نام ہے۔ علم روشنی ہے، چور کے ہاتھ میں ہو تب بھی روشنی ہے اور اگر نیک انسان کے ہاتھ میں ہو تب بھی روشنی ہے، لیکن معرفت اس علم کے ساتھ ساتھ وہ کیفیت ہے جو انسان کو چور بننے سے روکتا ہے اور ان ہستیوں کا پیروکار بننے پر مجبور کرتا ہے۔ اس لیے یہ جو معرفت ہے یہ کیفیت ہے، اور وہ کیفیت ہمیشہ تب انسان کو حاصل ہوتی ہے جب انسان کا دل زندہ ہو۔ دل کی زندگی بدن کی اس حیات کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بدن زندہ ہو دل مردہ ہو سکتا ہے بدن مرا ہوا ہو لیکن دل زندہ ہو۔ قرآن کریم نے کہا یخرج المیت من الحی ویخرج الحی من المیت۔ اللہ بعض اوقات زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اور بعض اوقات مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ اس کی انسانوں کے درمیان ایمان اور معرفت کے باب میں جو مثال دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص ہو سکتا ہے علی کا دشمن ہو لیکن اس کی نسل سے اللہ علی کا محب اور علی کا مولائی نکالتا ہے، اور ایک شخص ہو سکتا ہے علی کا محب ہو لیکن اس کی اولاد میں اسی کی کسی خطا کی وجہ سے، کسی غلطی کی وجہ سے یا کسی اور ایسے سبب کی بنیاد پر جو ہمیں اس وقت نظر نہیں آ رہا، اس علی کے محب کے نسل میں سے کوئی ایسا نکل آئے جو علی کا دشمن بن جائے۔
یہ تاریخ میں ہوتا رہا ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھیے کہ یہ جو علی کی محبت، علی کی ولایت کے تابعدار لوگ ہیں، ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان کے ماں باپ اچھے ہوں تو تبھی یہ اچھے ہوں، ضروری نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عالم الست میں اللہ کی ندا پر لبیک کہہ کر علی کے سائے میں آئے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ عالم الست میں علی کے پرچم کے نیچے آئے، وہ اس دنیا میں بھی علی کے پرچم کے نیچے ہیں۔ جنہوں نے وہاں انکار کیا، یہاں پر نیک گھروں میں پیدا ہونے کے باوجود وہ برائیوں کی طرف گئے اور علی سے جدا ہو گئے۔ اس لیے کہ علی اور اچھائی ایک ہی چیز ہے، توجہ چاہیے آپ کی۔ علی اور اچھائی، علی اور پاکیزگی، علی اور نیکی، علی اور نورانیت، یہ ساری ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں۔ اور جب کہا جائے برائی، تو برائی اور علی کے درمیان بڑا فاصلہ ہے، نہ برائی علی کے قریب نہ علی برائی کے قریب۔ لہذا جس کے اندر برائی ہوگی وہ بھی علی کے قریب نہیں آ سکتا، جس کے اندر فساد ہوگا وہ بھی علی کے قریب نہیں آ سکتا، جس کے اندر نجاست ہوگی وہ بدن کے لحاظ سے علی کے قریب ہی کیوں نہ ہو، لیکن اپنے اندر معنی کے لحاظ سے، روح کے لحاظ سے وہ کبھی علی کے ساتھ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ اندر سے تاریک ہے اور علی نور ہے۔ علی جہاں پر ہو وہاں پر نورانیت ہے، اور علی جہاں نہ ہو وہاں پر تاریکی ہے۔ اس لیے وہ دل تاریک ہے جہاں علی نہ ہو یا علی کا ذکر نہ ہو، اور وہ دل روشن ہے جہاں یا علی ہو یا علی کا ذکر ہو۔ اس لیے کہ یہ ذکر حسین، ذکر حسن، ذکر بی بی دو عالم، ذکر علی، ذکر مصطفیٰ، ذکر آل مصطفیٰ، یہ نور ہے، یہ ذکر نور ہے۔ چونکہ وہ نور ہے اس لیے ان کا ذکر بھی نور ہے، چونکہ وہ نور ہے اس لیے ان کا نام بھی نور ہے۔ نام یعنی علی، یہ جو آپ عین لام یہ لکھتے ہیں نا علی، یا آپ لکھتے ہیں میم ہے میم دال، یا آپ لکھتے ہیں ہے سین یہ نون، یا آپ لکھتے ہیں ہے سین نون، یا آپ لکھتے ہیں فے الف توئی میم ہے۔ یہ جو نام آپ ان حروف سے تشکیل دیتے ہیں یہ اسماء نور ہیں، یہ اسماء، ان کے پیچھے معنی نور ہے۔ لہذا جب یہ الفاظ ارادتاً، شعور کے ساتھ، نیت کے ساتھ، آگہی کے ساتھ زبان پر جاری ہو جائے تو زبان نورانی ہو جاتی ہے۔ یہ اسماء دل میں آ جائیں تو دل نورانی ہو جاتا ہے، یہ اسماء کانوں تک پہنچے تو کان نورانی ہو جاتا ہے۔ اس لیے صادق آل محمد علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اس لیے یہ جملہ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ صادق آل محمد نے یہ فرمایا کہ دیکھو جب تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہونے لگے، اگر تم نے پہلے سے اس کا کوئی نام مقرر کر رکھا ہے تو کوئی بات نہیں، جب وہ پیدا ہو جائے بچہ، جب وہ پیدا ہو جائے تو اس کی پیدائش سے لے کر 7 دن تک اس کو محمد کے نام سے پکارا کرو، محمد کے نام سے۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ اس لیے کہ یہ نور ہے، یہ نام نور ہے۔ جب تم یہ لفظ اپنی زبان پر جاری کرو گے تو تمہارا گھر نورانی ہو جائے گا، تمہارے دل نورانی ہو جائیں گے۔ نام بے شک ہفتے کے بعد بدل لینا، لیکن یہ جو پہلا ایک ہفتہ ہے اس میں اس محمد نام کو بار بار زبان پر جاری کرنے سے تمہاری روح نورانی، تمہارا گھر نورانی، تمہارا بچہ نورانی، تمہارے خاندان کے سارے افراد جنہوں نے یہ نام سنا وہ سب نورانی ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اپنے گھروں کو قرآن کی نورانیت سے نورانی کریں۔ نور کا مطلب یہ روشنی نہیں ہے، آپ نے گھر میں بے شک جنریٹر لگائیں، سولر لگائیں، یا وابڈا والوں سے آپ بجلی لے کے لگائیں اور قیمتی ترین بلب لگائیں، اگر یہ روشنی ہے تو پھر اس روشنی سے دل روشن نہیں ہوتے۔ اس گھر کی روشنی یہ نہیں ہے،
اس گھر کو نورانی کرنے کے لیے یہ روشنی کافی نہیں ہے۔ ہمارے استاد تھے، مانوی طور پر بڑے ہی پونچے میں بزرگ، ایک دن کسی کے گھر دعوت ہوئی تو وہاں پر چلے گئے۔ گھر میں داخل ہوئے تو ارد گرد دیکھا، فرمایا کہ بیٹا، شاگرد تھا، کہا بیٹا تمہارا گھر کیوں اتنا تاریک ہے، کیوں اتنا اندھیرا ہے؟ روشنی لگی ہوئی تھی، بلب لگے ہوئے تھے، سارا گھر روشن تھا چونکہ بجلی تو تھی، کہا کہ تمہارا گھر کیوں اتنا تاریک ہے؟ وہ بیچارہ پریشان ہو گیا۔ کیوں پریشان ہو؟ اس کو پتا چل گیا کہ استاد جو کہہ رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں۔ تاریک کیوں ہے؟ فرمایا کہ تم اپنے گھر قرآن نہیں پڑھتے، اس لیے گھر تاریک ہے۔ تم قرآن کی اونچی آواز سے تلاوت نہیں کرتے، اس لیے گھر تاریک ہے۔ تم علی اور آل علی کا نام گھر میں نہیں لیتے، اس لیے گھر تاریک ہے۔ ایک کام کرو، روز چند آیتیں اونچی آواز سے پڑھو، یہ آیتیں فرشتوں کو زمین پر لانے کا باعث بنیں گی، تمہارے گھر فرشتے اتریں گے۔ تم حدیثیں کے ساتھ پڑھو، چونکہ اہل البیت کا تذکرہ ہے، دعائے توسل پڑھو، اہل البیت کا تذکرہ ہے، وہ ساری دعائیں، مناجاتیں، احادیث یا وہ زیارتیں جو اہل البیت کے تذکرے پر مشتمل ہیں وہ پڑھو، تاکہ ان پر مأمور فرشتے تمہارے گھروں میں اترے اور تمہارا گھر فرشتوں کے نزول کی جگہ بن جائے۔ جس طرح گھر فرشتوں کے نزول کی جگہ بنتا ہے، اسی طرح دل فرشتوں کے نزول کی جگہ بنتا ہے۔ کب؟ جب دل میں علی ہو اور آل علی ہو، جب دل میں قرآن ہو اور قرآن کی آیتیں ہوں۔ معرفت اس کیفیت کا نام ہے کہ آپ اندھیرے میں بھی ہوں تو آپ کا دل نور سے منور ہو۔ معرفت اس کیفیت کا نام ہے کہ انسان اگر کوئی بہت زیادہ پڑھا ہوا نہ بھی ہو تو جو ہدایت کا سبب بننے والی آیات، الفاظ، اقوال اور معارف ہیں وہ انسان اپنی روح میں جذب کر سکے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ آپ نے صلوات تو بھیجی، لیکن آپ نے اپنے وقت کے امام زمان کو یاد نہیں فرمایا۔ ہم اس وقت ماضی کی امامت میں زندگی گزار رہے ہیں یا حال کی؟ ہمارا کوئی حال کا امام ہے یا نہیں ہے؟ وہ کون ہے؟ کون ہے؟ ذرا اونچی آواز سے بولیں۔ امام زمان سلام اللہ علیہ، وہی ہے۔ تو ہم ذرا سنیے، پہلے سنیے ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ غور سے سنیں، یہ جو امامت اور ولایت ہے نا، ہم نے اس کا ایک غلط معنی لیا ہے۔ غلط نہیں، کہنا چاہیے ادھورا، نامکمل۔ ہم نے غدیر کو سامنے رکھا کہ غدیر میں امیر المومنین کی ولایت اور امامت ان سے چھینی گئی۔ وہ ولایت بھی ہم خلافت کے معنی میں لیتے ہیں، ورنہ امیر المومنین سے ولایت کون چھین سکتا ہے؟ ولایت کا وہ معنی جو ظاہری حکومت کا ہے وہ غدیر کے بعد سقیفہ میں امیر المومنین سے چھینی گئی اور امیر المومنین کو دی نہیں گئی۔ ہم اس ولایت کو یاد کرتے ہیں، لیکن وہ ولایت جس کے ذریعے سے اس وقت بھی آپ کے دل کی دھڑکن چل رہی ہے، اس کو بھول جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس دل کے دھڑکن کے ولایت کے ذریعے چلنے کا مطلب کیا ہے؟ ولایت کیا ہے؟ ولی کون ہے؟ بعض اوقات ہم جب لوگوں کی باتیں سنتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے کہ جہالت کی وہ انتہا کہ وہ شخص جو اس منبر پر آتا ہے اور علی ولی اللہ کے نعرے لگاتا ہے، اس کو ولایت علی چھو کر بھی نہیں گزری ہوتی، چھو کر بھی نہیں، وہ لفظوں کے پیچھے لگا ہوا، لفظوں کے پیچھے، اور انہی لفظوں کو سمجھتا ہے یہ ولایت ہے۔ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ولایت کا مطلب کیا ہے، ولی کون ہوتا ہے،
ولایت کا ایک معنی حکومت ہے، اس لیے ولی یعنی حاکم، لیکن ولایت کا ایک معنی اللہ کی جو ولایت اس عالم پر تکوینی طور پر موجود ہے اس کا تسلسل ہے، یا نبی کے ذریعے، یا علی کے ذریعے، یا آل علی کے ذریعے۔ وہ جو حکومت کی صورت میں ولایت ہے اس کو ہم یاد کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر تعصبات بھی، پھر فرقہ وارانہ فضا بھی، پھر شیعہ سنی کے جھگڑے بھی پیش آتے ہیں۔ لیکن یہ جو ولایت ہے جو ہر آن ہمیں محسوس کرنا چاہیے، اس سے بالعموم ہم بے خبر رہتے ہیں۔ بالعموم آپ سے ایک بات عرض کروں گا، دیکھیے اللہ نے یہ جو نظام بنایا ہے نا، اس نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ چونکہ میں یہاں پر پڑھے لکھے چہرے دیکھ رہا ہوں، نوجوان زیادہ دیکھ رہا ہوں، نوجوان ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، ورنہ میں یہ بات نہ کرتا، کہ کم از کم ان کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ اس بات کی گہرائی اور ان کو سمجھ سکیں۔ ایک دفعہ صلوات بھیجیں مر محمد و آل محمد۔ یہ واجل فرجم اونچی آواز سے کہیں اور مل کر صلوات بھیجیں مر محمد و آل محمد۔ اللہ ولی ہے، ولی کا کیا مطلب ہے؟ حاکم۔ حاکم اللہ اگر ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس پورے عالم کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ واضح ہے نا یہ بات؟ انما ولیکم اللہ، اللہ نے کہا کہ تمہارا ولی اور تمہارا حاکم صرف اللہ، یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے رب کے حکم کا تابع ہے۔ وَرَسُولُهُ، اور رسول بھی حاکم ہے، رسول بھی ولی ہے، تو کائنات کا ذرہ ذرہ رسول کے حکم کا بھی تابع ہے۔ یہ جو تابع ہونا ہے، جہاں تکوینی طور پر ہے وہاں عالم کا ذرہ ذرہ ان ہستیوں کے تابع ہے۔ غدیر میں تشریعی طور پر بیان کیا گیا ہے کہ آپ اگر قبول کرو گے ان کو حاکم کے طور پر تو آپ کی ظاہری زندگی کے اسباب میں برکت آئے گی اور آپ عزت اور سربلندی کے ساتھ جی سکو گے، ورنہ ذلیل ہوتے رہو گے، اور وہ ہوتے رہے ہیں آج تک۔ اب بھی آپ دیکھیں دنیا میں 1.5 ارب مسلمان ہیں اور تمام اقوام سے زیادہ ذلیل اور زیادہ حقیر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولایت سے دور ہیں۔ جب ولایت سے دور ہیں تو ذلت ان کے مقدر ہے، اس لیے وہ جو ولایت ہے تشریعی، اگر اس سے دور ہو جاؤ گے تو اپنے ہی مقدر کو ٹھوکر پر رکھو گے اور تباہ کرو گے۔ لیکن وہ جو تکوینی ولایت ہے وہ تو ہے کائنات میں، وہ تو ہے۔ وہ کیا ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، وہ جو اہل ایمان ہیں وہ بھی اسی طرح تمہارے ولی ہیں جس طرح رسول تھے، رسول اسی طرح تمہارے ولی ہیں جس طرح اللہ ہے۔ اب حدیث سنیں، مصدقہ اور متقن، سند کے اعتبار سے بہترین اور تشیع کے عقیدے کی بنیاد لو لل حجت لساخت الارض باہلہا، اگر اللہ کی حجت زمین پر نہ ہو تو یہ زمین تباہ اور برباد ہو جائے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ حجت جس کو ہم یہاں پر ولی سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی حجت یعنی ولی، اگر کائنات میں اللہ کا ولی موجود نہ ہو تو یہ کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ اس کائنات کے نظام کو اگر استقرار حاصل ہے، تداوم حاصل ہے، تسلسل حاصل ہے تو اس نظام ولایت کے تحت ہے، اور اس نظام ولایت کا محور و مرکز ولی ہے، جو اللہ کے بعد اللہ کا رسول ہے، رسول کے بعد ہر زمانے کا وہ ولی ہے جس تک یہ ولایت اللہ کے حکم سے منتقل ہوتی ہے۔
اب یہ جو ولی ہے جس کے دم سے یہ کائنات زندہ ہے، یہ نظام زندہ ہے، تو اس نظام کے زندہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو ولایت ہے، اس ولایت کا تعلق اللہ کی صفت رحمت کے ساتھ ہے۔ اللہ کے کتنے اسماء ہیں؟ 99 یہ اسماء نہیں ہے، یہ صفات ہے۔ یہ جو ہم اسماء حسنہ کہتے ہیں یہ صفات ہیں، ان صفات کے نام ہیں۔ کریم نام ہے، رزاق نام ہے، ستار نام ہے، خالق نام ہے، مرید نام ہے، محیی نام ہے، بصیر نام ہے، جتنے بھی علیم نام ہے، خبیر نام ہے۔ یہ نام کس چیز کے ہیں؟ کس چیز کے؟ اللہ کی صفات کے۔ یہ نام صفت نہیں ہے، ان صفات کے نام ہے۔ ان صفات کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ کو کہا جائے اللہ رزاق ہے تو اس کے اس رزاقیت کا ہم سے کیا تعلق ہے اللہ رزاق، ہمیں کیا ہے اس سے؟ ہمیں کیا ہے؟ لیکن اس کی رزاقیت وہاں ظاہر ہوتی ہے جب اس کا رزق مجھ تک پہنچے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اس کا علیم ہونا وہاں پر ثابت ہوتا ہے جب اس کے علم کا ایک ذرہ مخلوق کو ملے۔ اس کا بصیر ہونا وہاں پر ظہور پذیر ہوتا ہے جہاں پر اس کی بصیرت اور بصارت ہم میں سے کسی مخلوق کو ملے۔ تو یہ کیسے عطا ہوتی ہے؟ یہ علم کیسے عطا ہوتا ہے؟ بصیرت کیسے عطا ہوتی ہے؟ رزق کیسے عطا ہوتا ہے؟ خلقت کو حیات کیسے ملتی ہے؟ کیسے ملتی ہے؟ اللہ کے 99 اسماء ہیں، ان تمام اسماء میں یہ جو 100 ہے ٹوٹل، ایک ہے خود اللہ اسم ذات اور باقی 99 صفات۔ ان 99 صفات میں سے 2 صفات ایسی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں رحمان اور رحیم۔ باقی تمام صفات کی برگشت ان 2 صفات کی طرف ہوتی ہے، باقی تمام صفات کی۔ اگر وہ رزاق ہے اس لیے ہے کہ وہ صاحب رحمت ہے، اگر وہ صاحب رحمت نہ ہو تو رزاقیت کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چونکہ اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی رازقیت اور رزاقیت کا ثمر مجھ مخلوق تک پہنچے۔ یہ اس کی اسی رحیمیت کا مظہر ہے۔ یہ اگر اس کی رحمت ہے تب وہ اس کی خالقیت کا ثمر مجھ تک پہنچتا ہے۔ اگر وہ رحمت صاحب رحمت ہے تو اس کے کرم کا مظہر میں بنتا ہوں اور مجھ تک پہنچتا ہے۔ اب ذرا سوچئے، کوئی زیادہ بھاری بحث تو نہیں ہے نا؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ذرا صلوات بھیجیں ہمارے محمد و آل محمد۔ چونکہ وہ صاحب رحمت ہے، اس کی اس صاحب رحمت ہونے کے 2 حصے ہیں، ایک اس کی رحمانیت ہے اور ایک اس کی رحیمیت ہے۔ رحمانیت عمومی ہے، تمام عالم اور عالم میں موجود تمام مخلوقات اور موجودات، تمام۔ اللہ کتنا عظیم ہے، ہماری ان چھوٹی چھوٹی عقلوں میں اللہ سما نہیں سکتا۔ وہ اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ جب اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوقات کو عطا کرتا ہے تو انہی صفات رحیمیت اور رحمانیت کے سبب عطا کرتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اس دنیا میں انسانوں کی مثال لے لیتے ہیں، حیوانوں کی مثال لیں، انسانوں کی مثال لیں، پرندوں کی مثال لیں، چرندوں کی مثال لیں، جانوروں کی مثال لیں، آبی مخلوقات کی مثال لیں، اڑنے والوں کی مثال لیں، سب کو ان کی ضرورت کے مطابق پہنچ رہا ہے یا نہیں؟ پہنچ رہا ہے یا نہیں؟ کیڑے کو اس کی خوراک مل رہی ہے یا نہیں؟
وہ جو پتھر کے اندر، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا پتھر توڑے تو اندر سے کیڑا نکل آتا ہے، وہ جو پتھر کے اندر کیڑا ہے اس کو بھی خوراک مل رہی ہے یا نہیں؟ یہ خوراک آپ نے پہنچائی ہے، میں نے پہنچائی ہے، کس نے پہنچائی ہے؟ اللہ نے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں موجود ہر ذرے کو اس کی ضرورت مہیا ہو رہی ہے، اسی کا نام ہے رحمت، اسی کا نام ہے رحمت۔ یہ رحمت باعث بنتی ہے کہ ہر مخلوق کو اس کی زندگی کی ضرورت کے ہر پہلو کی چیز اور ضرورت اس تک پہنچ جائے، اور اس لیے یہ رحمانیت عمومی ہے، مسلمان اور کافر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کوئی شخص اللہ کا انکار کرے تب بھی اس کی رحمانیت کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس تک پہنچائے، کوئی شخص اللہ کا دشمن بنے تب بھی اس کی رحمانیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پہنچائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خلق اللہ ہی نے تو کیا ہے، اس کو بھی خالق تو اللہ ہی ہے، لیکن وہ جو اس کی رحیمیت کی صفت ہے یہ خاص ہے، یہ سب کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو خاص رحیمیت کی صفت ہے یہ کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے جس نے اپنے رب کو شعوری طور پر پہچانا، اپنے ولی کو شعوری طور پر پہچانا، اور اس ولی کو چاہے ولی اللہ ہو یا اللہ کے بنائے ہوئے ولی ہو، جب اس ولی کو پہچانا تو پہچاننے کے بعد جب یہ شخص اپنے اللہ سے طلب کرتا ہے تو اللہ اس عمومی رحمت کے علاوہ اپنی خصوصی رحیمیت کے واسطے سے جو اس کی ضرورتیں ہیں وہ اس کو فراہم کرتا ہے، اور ان میں سب سے اعلیٰ ترین چیز جو وہ اپنے ان بندوں کو، مخلوقات کو دیتا ہے وہ ہے علی اور آل علی کی محبت اور عشق۔ یہ ہے رحمت خاص، باقی چیزیں ہیں رحمت عام۔ اب آپ دیکھیں ہم اللہ کی رحمت میں پل پل کس طرح سے ڈوبے ہوئے ہیں۔ ابھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، کس ذریعے سے میں آپ کو اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ کس ذریعے سے؟ آنکھوں کے ذریعے سے۔ آنکھوں میں وہ کون سی چیز ہے جو مجھے آپ کے سامنے اور آپ کو میرے سامنے عیاں کر کے دیکھنے کا سبب بنتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ آنکھوں میں موجود وہ نور ہے، چھوٹی سی نورانیت۔ اگر یہ نورانیت ایک لمحے کے لیے اوپر سے آنا بند ہو جائے تو آپ مجھے اور میں آپ کو نہیں دیکھ سکتے۔ اب یہ نورانیت نہ میرے قبضے میں ہے نہ آپ کے، نہ میرے اختیار میں ہے نہ آپ کے۔ یہ جو آپ اس وقت سانس لے رہے ہیں، آپ کا قبضہ ہے سانس پر؟ اختیار ہے سانس پر؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ادھر سے متصل ہے۔ ہر پل آپ گھڑی کی سوئی دیکھ لیں، آپ اوقات کو تقسیم کرتے ہیں نا، سیکنڈ، منٹ، گھنٹہ، دن، ہفتہ، مہینہ اور سال، اور اس کے بعد سال کو پھر صدی، ایسے ہی تقسیم کرتے ہیں نا۔ یہ جو سیکنڈ ہے، اس سیکنڈ کو بھی اگر آپ وہ کیلکولیٹر لیں یا وہ مشینیں لیں جو وقت کو شمار کرتی ہیں تو سیکنڈ کو بھی کئی حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، مائکرو۔ تو یہ جو مائکرو سیکنڈ ہے، جو ایک پل سے مراد یعنی وقت کا ایک ذرہ اس ذرے میں تبدیل ہوتا ہے، اور یہ وقت کو اس لیے کہتے ہیں مختلف آنات، ڈاٹس کے مجموعے کو وقت کہا جاتا ہے۔ ایک آتا ہے، نکلتا ہے، دوسرا اس کی جگہ لیتا ہے، وقفہ نہیں آتا۔ ابھی آپ موبائل آپ سب کے ہاتھوں میں ہے، آپ کے موبائل ہی پہ آپ دیکھ لیں، آپ کو تجربہ ہو جائے گا۔ آپ موبائل آن کرتے ہیں، کسی سے گفتگو کرتے ہیں، آپ کب تک گفتگو کر سکتے ہیں؟ جب تک سگنل موجود ہو۔ سگنل لمحات میں جاری رہنے والی کیفیت ہے خاص۔ اگر ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے سگنل ڈراپ ہو جائے تو کیا آپ کا رابطہ برقرار رہتا ہے؟ نہیں رہتا۔
وہ جو ایک لمحے کا سگنل کا ڈراپ ہونا ہے، ویسے ہی جیسے سگنل ڈراپ ہوا ویسے ہی آپ کی آواز کٹ گئی اور رابطہ منقطع ہو گیا. ایسا ہے یا نہیں؟ یہی کیفیت رب اور مخلوق کے درمیان ہے. یہی کیفیت وہ ہماری نگاہوں کو ہر پل، ہر آن، ہر لمحہ، ہر مائکرو سیکنڈ میں نور بھیجتا ہے، ہمارے دل کو دھڑکن دیتا ہے، ہمارے شریانوں میں موجود خون کو حرکت دیتا ہے، ہماری پورے اس باڈی کے اندر جہاں جہاں حیات کی ضرورت ہے وہ حیات اس پل پل اور آن میں اس کی طرف سے موصول ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں ہم جیتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، چلتے ہیں، رکتے ہیں. ہماری ساری زندگی انہی آنات، انہی سیکنڈوں پر مشتمل ہے، جس کا ایک ایک پل اور ایک ایک مائکرو سیکنڈ اس کی طرف سے عطا کا تسلسل ہے. عطا کا تسلسل، یہ جو اس کی طرف سے عطا کا تسلسل ہے، یہ کس کے ذریعے سے ہے؟ یہ ولی زماں کے ذریعے سے ہے. ولی زماں کے ذریعے سے. اگر ولی علی ہو تب بھی ہے، حسن ہو تب بھی ہے، حسین ہو تب بھی ہے، مہدی آخر الزماں ہو تب بھی ہے. اس لیے صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. اب ہمارے جاہل خطبہ، جاہل اہل منبر، جاہل گویے، جاہل لوگ ہمارے معاشرے کو ولی اللہ پڑھنے اور نہ پڑھنے پر تقسیم کرتے ہیں اور علی سے دور کرتے ہیں. بھئی اس علی کو کسی موجود اور کسی مخلوق کی زندگی سے الگ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ جس علی کے طفیل ہر مخلوق کو ہر پل کی سانس مل رہی ہے، ہر پل کی حیات مل رہی ہے. یہ ذریعہ ہے اللہ کی طرف سے مخلوق کے لیے، ذریعہ ہے. سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی. بعض اوقات امیر المومنین کو پھر ہم مافوق بشر بنا کر ہم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خدا کی جگہ دینے کی کوشش کرتے ہیں بعض ہمارے جاہل، اور یہیں سے پھر ارتداد اور اللہ کی دشمنی شروع ہو جاتی ہے. بھئی علی کا بندہ رہ کر ولی بننا علی کا کمال ہے. اگر علی بندہ نہ ہو تو پھر کمال کیسا؟ علی بندہ ہو اور اوپر والے کی صفات کا مظہر ہو تو یہ ہے کمال. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اللہ کے ارادوں کا مظہر ہے، مظہر ارادے خدا. صرف علی نہیں، امام حسن بھی، صرف امام حسن نہیں، امام حسین بھی مظہر ارادے خدا. امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے اور اصول کافی میں ہے. ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. ذرا اونچی آواز سے دوبارہ صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. میں الفاظ اس وقت سارے کے سارے الفاظ میرے ذہن میں نہیں ہیں، مفہوم میں عرض کرتا ہوں کہ قلوبنا اوعیۃ لارادۃ ربنا. ہمارے دل الفاظ ہو سکتا ہے تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو، اب میں وہ سارا میں نے حفظ نہیں کیا، ذہن میں نہیں ہے، لیکن مفہوم یہ ہے کہ ہمارے دل ارادے رب کا برتن اور ظرف ہیں. ارادہ رب کا برتن اور ظرف. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہمارا دل جو چاہتا ہے وہ وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے.
اللہ جو چاہتا ہے وہ وہی ہے جو ہمارا دل چاہتا ہے۔ ان ہستیوں کے کمال کی وجہ کیا ہے کہ یہ ہستیاں انسان ہوتے ہوئے ارادے رب کا مظہر ہیں، اللہ کا عبد ہوتے ہوئے ارادے رب کا مظہر ہیں، اللہ کی مخلوق ہوتے ہوئے ارادے خدا کا مظہر ہے، اللہ کی مخلوق ہوتے ہوئے تمام مخلوقات کے درمیان فیض رب اور رحمت رب کی تقسیم کا ذریعہ ہے۔ آپ نبی کریم کو ابو القاسم کہتے ہیں ابو القاسم کا کیا مطلب ہے جی؟ قاسم کے والد، یہ ہے اس کا ترجمہ، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ قاسم کس کو کہتے ہیں؟ قاسم کس کو کہتے ہیں؟ تقسیم کرنے والے کو۔ ابو القاسم کس کو کہتے ہیں؟ بہت زیادہ تقسیم کرنے والے کو۔ ایک شخص امام رضا کی بارگاہ میں آیا، عرض کیا کہ یا ابن رسول اللہ ذرا مجھے ابو القاسم کا معنی بتائیے۔ وہی معنی جو ابھی ہمارے اس بزرگوار نے بیان کیا امام رضا علیہ السلام نے فرما دیا، کہا کہ یعنی قاسم کے والد۔ جب کہا قاسم کے والد تو اس سائل نے کہا کہ مولا یہ تو مجھے بھی پتا ہے، میں یہ چاہ رہا ہوں اگر آپ مجھے اہل سمجھیں۔ اصل بات یہ ہے ہر نااہل کے سامنے ہر بات نہیں کی جا سکتی، اہلیت چاہیے، ظرف کا بڑا ہونا ضروری ہے، پاک ہونا ضروری ہے۔ اس لیے خود نبی بھی اور علی بھی اور اولاد علی بھی ہمیشہ فرمایا کرتے تھے نکلم الناس بقدر عقولہم، ہم لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، جتنی ان کی سمجھ ہے، جتنا ان کا برتن ہے، اس برتن سے زیادہ ڈالو تو وہ الٹ جائے گا، گر جائے گا، ضائع ہو جائے گا، وہ خود بھی گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے اتنا ان دے لو جتنا وہ اٹھا سکے، جتنا وہ اٹھا سکے۔ اس لیے نبی کریم کے اپنے اصحاب میں بھی سارے برابر تو نہیں تھے، بعض سلمان تھے اور بعض ابو ہریرہ تھے۔ دیکھیں آسمان زمین کا فرق ہے، کہاں سلمان، کہاں ابو ہریرہ، کہاں ابو ذر، کہاں مقداد، کہاں عمار، کہاں دیگر۔ بڑے درجات میں فرق ہے، اور درجات کے فرق کی وجہ بدن نہیں ہے، درجات کے فرق کی وجہ قبیلہ نہیں ہے، درجات کے فرق کی وجہ رنگت نہیں ہے، درجات کے فرق کی وجہ ظرف ہے، ظرف۔ یہ ظرف کس کا کتنا پاکیزہ، کتنا وسیع، کتنا تنگ اور چھوٹا ہے، یہ ہے وجہ۔ اس لیے جب اس سائل نے کہا کہ ابن رسول اللہ یہ تو مجھے پتا چل گیا کہ ابو القاسم کا مطلب ہے کہ قاسم کے والد، اور یہ لقب ہے نبی کریم کا، لیکن مجھے اس کا اگر آپ مجھے اہل سمجھیں تو اس کا وہ معنی بتائیں جو حقیقت میں میرے ذہن کے پردے کھول سکیں۔ مسکرائے۔ اب حدیث ہے، حدیث کیا ہے؟ نبی کریم جب معراج پر تشریف لے گئے تو معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس لقب سے پکارا اور فرمایا اے محمد آج کے بعد آپ ابو القاسم ہیں۔ ابو القاسم کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی رحمت کو عالم خلقت میں ضرورت کے مطابق تقسیم کرنے والی ہستی آپ کی ذات ہے، آپ کی ذات۔ اس لیے نبی کے بعد وہی صفت علی کو حاصل ہے، علی بھی ابو القاسم ہے۔ امام رضا نے فرمایا اس معنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو نبی کے بعد علی تھے، علی کے بعد حسن و حسین تھے، آج میں ہوں۔ ابو القاسم یعنی اللہ کی رحمت کو بشر میں، مخلوق میں، اللہ کی خلقت میں تقسیم کرنے والی ذات۔ ایک بات یاد رکھیں، ہم نے اللہ کے نظام کو نہیں سمجھا، اللہ کے نظام کو نہیں سمجھا، اس لیے جاہلوں نے مولائیوں کو لڑانے کی کوشش کی اور عنوان کیا دیا؟ نماز میں علی اللہ پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے، تشہد میں پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے، اور انہی بحثوں میں علی والوں کے دل میں کدورت پیدا کر کے کام شام والا کیا۔
شامیوں نے یہی کام کیا تھا. جو بھی اس طرح کی بحثوں کے ذریعے سے عام عوام کو جن کے دل میں علی کی محبت ہے آپس میں لڑائے، سمجھو وہ شام کا تنخواہ دار ہے، وہ علی والا نہیں ہے. علی والا جوڑتا ہے علی سے، شام والا توڑتا ہے علی سے. جو توڑے گا شامی ہے، جو جوڑے گا علی والا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھنا. اس لیے اس منبر کا استعمال وہاں ہونا چاہیے جہاں علی سے جوڑنے والے آئے. توڑنے والا نجس ہے، علی سے جدا کرنے والا نجس ہے. بھائی امیر المؤمنین رحمت خدا کا مظہر، نبی کریم رحمت خدا کا مظہر. امیر المؤمنین وہ ہیں جو زندگی کے آخری وقت تک کسی کافر کو بھی قریب لانے کی کوشش کرتے رہے. کافر کو امام حسین یہی کوشش کرتے رہے، امام صادق یہی کوشش کرتے رہے. امام صادق علیہ السلام اپنے گھر میں تھے، اچانک خبر ملی کہ فلان جگہ آپ کا جو ہمسایہ ہے آپ کے محلے کا ناصبی ہے. ناصبی سمجھتے ہیں نا آپ؟ ناصبی کون ہوتا ہے؟ جو اہل البیت سے دشمنی رکھے. نجس ہے، ناصبی نجس ہوتا ہے. ناصبی کافر ہے. کافر واضح کیوں کافر ہے؟ اس لیے کہ اہل البیت کی دشمنی اور بغض کفر ہے. چاہے وہ کلمہ پڑھ رہا ہو، کلمہ گو کافر ہے. کہا کہ وہ جو آپ کا ہمسایہ ہے ناصبی، وہ مرنے والا ہے، آخری لحظات ہیں اس کے، جانکنی کا عالم ہے. ذرا غور کیجئے اہل البیت رحمت خدا کا کیسے مظہر ہے. جیسے یہ بات سنی امام صادق علیہ السلام فوراً اٹھے، وہی میں باقی لوگوں کو چھوڑا، بھاگ کر گئے اس ناصبی کے گھر، فوراً پہنچے اس کے سرہانے. لیکن جب تک آپ اس کے سرہانے پہنچتے اس کی گردن ڈھلک گئی، روح پرواز کر گئی، مر گیا. جب وہ مر گیا امام صادق علیہ السلام بوجھل قدموں کے ساتھ، دکھی دل کے ساتھ واپس آئے. دکھی دل کے ساتھ. اصحاب نے پوچھا کہ ابن رسول اللہ، آپ نے جیسے ہی یہ جملہ سنا کہ وہ مرنے والا ہے، آپ اس تیزی سے، برق رفتاری سے تیز بھاگے، لیکن اب آپ آئے ہیں تو آپ کے چہرے پر مایوسی اور قدم بوجھل ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا میری خواہش اور کوشش یہ تھی کہ مرتے وقت بھی کسی طرح سے وہ اپنے اس کفر سے باہر نکلے، ہدایت پا جائے، مجھ سے مل جائے تاکہ وہ جنت جائے، جہنم نہ جائے. ذرا تصور کیجئے، یہ ہے رحمت خدا کا مظہر. ائمہ کیا کرتے ہیں؟ بدترین لوگوں کو قریب لانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہمارا خطیب کیا کرتا ہے؟ جو علی ولی اللہ پر عقیدہ رکھتا ہے اس کو نکالو باہر، اس کو علی کی ولایت سے نکال دو. کسی کو کچھ کہہ کر اور کسی کو کچھ کہہ کر نکالو تاکہ علی والے تقسیم ہوتے رہیں، اور وہ اس کی مخالفت میں، یہ اس کی مخالفت میں اپنے اپنے من پسند خطبہ کو بلائیں اور دونوں کی جیبیں گرم ہوتی رہیں، جیبیں گرم ہوتی رہیں. یہ علی کی دوستی نہیں ہے، علی کی دشمنی ہے. علی کی دشمنی ہے، لیکن علی کی دوستی کے لبادے میں ہے. اور بڑے ہی چیمپئن بنتے ہیں علی کی ولایت کے. علی کی ولایت کو سمجھنا ہے، علی کی ولایت کو سمجھنا ہے تو اہل البیت سے سیکھو. اہل البیت سے، اہل البیت سے پوچھو کہ ولایت کیا ہے. علی کی ولایت اور مہدی کی ولایت میں فرق نہیں ہے. جیسے علی ولی ویسے مہدی ولی، جیسے علی ولی ویسے امام رضا ولی، جیسے علی ولی ویسے امام کاظم ولی. سارے ائمہ سب کی ولایت ایک ہی ہے. ولایت سمجھنی ہے تو ان سے سمجھو. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ بھی آپس میں، جو مجھے یہاں پر دوست احباب بتاتے ہیں، اکثر کسی نہ کسی ایسے موضوع پر آپس میں لڑتے ہوں گے، جھگڑتے ہوں گے، اور آپ کو جھگڑے اور لڑائی کی طرف دھکیلا بھی جاتا ہوگا اسی ممبر سے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے امامت اور ولایت کا نصاب پڑھا ہے؟ پڑھا ہے؟ نہیں. اب آپ سے ایک اور سوال پوچھتا ہوں، آپ نے زیارت جامعہ پڑھی ہے؟ زیارت جامعہ کبیرہ پڑھی ہے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پڑھی ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں مولانا کے علاوہ.
4 بندے مل گئے، 5 بندے مل گئے، 5 بندوں نے زیارت جامع کبیرہ پڑھی ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھی ہے۔ ایک بندہ ترجمے والا بھی اٹھ گیا، کبھی اس کو سمجھا بھی ہے؟ اتنے بڑے اجتماع میں ٹوٹل 5 بندوں نے زیارت جامعہ پڑھی ہے اور ان میں سے ایک بندے نے ترجمے کے ساتھ پڑھی ہے۔ زیارت جامعہ کیا ہے؟ امامت اور ولایت کا نصاب، امامت اور ولایت کا نصاب۔ آپ اگر فرض کریں ایم اے کرنا چاہیں، ڈگری لینا چاہیں، آپ کو کہا جائے کہ یہ کوالیفائڈ بندہ ہے تو آپ کو وہ نصاب پڑھنا پڑتا ہے، اس کا امتحان دینا پڑتا ہے۔ جب آپ اس کو پوری طرح سے سمجھتے ہیں، امتحان دیتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کو ڈگری دیتی ہے یونیورسٹی اور کہتی ہے یہ کوالیفائڈ ایم اے ہے، ماسٹر اس نے کر لیا ہے۔ تو امامت کو سمجھنے کا نصاب زیارت جامع کبیرہ ہے، اور زیارت جامع کبیرہ کسی نے نہیں پڑھا اور بات ہو رہی ہے ولایت کی۔ یہ کہاں کی ولایت ہے؟ ذاکروں والی اور خطیبوں والی۔ بھئی ولایت سمجھو تو علی سے سمجھو، ولایت کو سمجھنا ہے تو امام حسن سے سمجھو، امام حسین سے سمجھو، حضرت زہرا سے سمجھو، باقی ائمہ سے سمجھو، اور اس زیارت جامعہ کبیرہ کے ذریعے سے سمجھو کہ ولایت کیا ہے، ولایت کیا ہے۔ میں اس پر مزید گفتگو نہیں کرتا، لیکن آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جب گھر جائیں تو یاد رکھیں زیارت جامعہ کبیرہ، اپنے دلوں کو مانوس کریں تاکہ پتہ چلے کہ ہمیں اللہ نے امام کی صورت میں، ولی کی صورت میں جو ہستی عطا کی ہے وہ کتنی عظیم ہستی ہے۔ بکم یخلق و بکم یختم، یہ آپ وہ ہستیاں ہیں جن کے ذریعے سے اللہ نے اس پورے عالم کا آغاز کیا ہے، اور آپ ہی کے ذریعے سے اللہ اختتام کرے گا۔ کون؟ ولی۔ اس عالم کی بقا کی بنیاد ولی، اس عالم تک رزق اور روزی پہنچانے کا ذریعہ ولی۔ اس ولی کو ہم نے پہچانا کہاں پہچانا اور کیسے پہچانا؟ نہیں پہچانا، بالکل بھی نہیں پہچانا۔ ابھی ہمیں جو سانس مل رہی ہے، جس طرح سے آپ کا یہ بلب جل رہا ہے، پیچھے کوئی جنریٹر کام کر رہا ہے یا پیچھے کوئی بجلی گھر کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ تو کر رہا ہے تو بہت سارے لوگ وہاں پر بیٹھے اپنے اپنے شعبے میں مصروف کار ہیں، تو آپ اس وقت روشنی میں ہیں، آپ تک یہ روشنی پہنچ رہی ہے۔ یہ جو آپ تک حیات پہنچ رہی ہے، آپ تک روزی پہنچ رہی ہے، آپ تک سانسیں پہنچ رہی ہیں، آپ تک اس عالم کی تمام نعمتیں پہنچ رہی ہیں، پیچھے جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ ہیں ملائکہ، وہ ہیں فرشتے، اور ان فرشتوں سے جو کام لے رہے ہیں اور جن کے ذریعے سے آپ تک پہنچا رہے ہیں، ان میں سب سے عظیم ترین، اصلی ترین ہستی ولی ہے۔ ولی حیرت ہوگی آپ کو۔ یہ یاد رکھیے، جس کو ولایت ملی اس کو دین ملا، جس کو ولایت نہیں ملی وہ دین سے محروم ہے، دین سے محروم ہے۔ نماز پڑھے گا، نماز سے محروم ہے، پڑھے گا نماز، لیکن نماز میں ولایت نہ ہو تو وہ نماز سے محروم ہے۔ روزہ رکھے گا، ولایت سے محروم ہو تو روزے سے محروم ہے، روزے کی برکتوں سے محروم ہے۔ رمضان میں 1 مہینہ بھوکا رہے گا لیکن ولی نہ ہو تو رمضان المبارک کی برکتوں سے محروم رہے گا، چونکہ ولی کو نہیں پہچانتا، ولی کو نہیں پہچانتا۔ رمضان المبارک کی سب سے قیمتی نعمت اور سب سے قیمتی سرمایہ کیا ہے؟ رمضان المبارک میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا ہے؟ رمضان المبارک میں اللہ کی طرف سے روزہ رکھنے والوں کے لیے سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ خاموش ہو گئے۔ شب قدر، سب سے قیمتی سرمایہ کیا ہے؟ شب قدر۔ شب قدر کیا ہے؟ جب اس ایک رات کی عبادت کے نتیجے میں اللہ انسان کو
82 سال کی مسلسل عبادتوں کا صلہ دیتا ہے. کتنا؟ 82 سال، 1000 مہینے. قرآن کہتا ہے نہیں، 1000 مہینے. یہ کیسے دیتا ہے؟ کیسے دیتا ہے؟ قرآن کریم پڑھا آپ نے؟ قرآن آپ نے پڑھا ہو تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ہم ہیں، انزلناہ جس نے اس کو نازل کیا، فی لیلۃ القدر قدر کی رات میں. کس کو نازل کیا؟ کس کو؟ قرآن کریم کو. شب قدر کی اہمیت کی وجہ کیا ہے جی؟ شب قدر کی عظمت کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم کا نزول. لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. شب قدر کی عظمت کی وجہ قرآن کریم کا نزول نہیں ہے. قرآن کریم کو شب قدر میں نازل اس لیے کیا گیا کہ شب قدر اتنی عظیم ہے، نہ اس لیے کہ اس کے نزول کی وجہ سے شب قدر عظیم ہو. نہیں، قرآن پڑھیے، قرآن خود یہ بتاتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، لیکن تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ کیوں شب قدر کی عظمت ایسی ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ایک ایسی رات ہے جو 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس 1000 مہینوں سے بہتر شب میں اللہ نے قرآن کو اسی لیے نازل کیا کہ یہ شب اتنی قیمتی شب ہے، اتنی قیمتی شب ہے. اب اس شب میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے. آپ کو تو سورہ قدر یاد ہے نا سب کو. ہوتا کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. تنزل الملائکہ، ملائکہ یعنی ملک کی جمع، سارے فرشتے ملائکہ. تنزل الملائکۃ والروح، تمام فرشتے اوپر سے نیچے آتے ہیں. تمام فرشتے. یہ تمام فرشتے کون ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو یہ جو ایک ایک سانس ملتی ہے، اس ایک ایک سانس پر ایک فرشتہ مأمور ہے. ہمیں جو ہوا ملتی ہے آکسیجن، اس میں ہر ایک سانس پر ایک فرشتہ مامور ہے. ہمارے دل کی ہر دھڑکن پر ایک فرشتہ مامور ہے جو ہم تک وہ دھڑکن پہنچاتا ہے. ہمارے ہر لقمے کا سبب ایک فرشتہ ہے جو لاتا ہے، ہمیں کھلاتا ہے، ہمیں دیتا ہے. یعنی اللہ کی طرف سے جو بھی عنایات ہیں، ان عنایات کے ہم تک پہنچنے کا ذریعہ ملائکہ ہیں، سارے ملائکہ. اس لیے بارش کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جو بارش کا ایک قطرہ زمین پر گرتا ہے وہ فرشتہ لے کر آتا ہے، وہیں گراتا ہے جہاں پر پہلے سے اس مقدر کی کتاب میں لکھا جا چکا ہے، نہ ادھر نہ ادھر. وہ فرشتہ مامور ہے. اب قرآن کیا کہتا ہے کہ تمام فرشتے زمین پر آتے ہیں، زمین پر آتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم. والروح کا کیا مطلب ہے؟ تمام ملائکہ کا سب سے بڑا سربراہ، سب سے بڑا. بعض نے جبرائیل کہا، بعض نے کہا نہیں، جبرائیل ایک فرشتہ ہے. جبرائیل کے اوپر ایک فرشتہ ہے جس کو روح کہا جاتا ہے، اور وہ نازل ہوتا ہے باقی فرشتوں کے ساتھ. یعنی سارا اللہ کا لشکر فرشتوں کا آسمان سے زمین پر نازل ہوتا ہے. انسانوں اور موجودات، صرف انسان نہیں، تمام موجودات، تمام مخلوقات کی تقدیر کے فیصلے لے کر. یہ فرشتے کہاں پر آتے ہیں؟ زمین میں کس کے پاس آتے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی فرشتہ آئے؟ میرے پاس بھی نہیں آیا. تو پھر کیسے پتا چلے گا کہ فرشتے آئے تھے؟ چونکہ فرشتے کے اترنے کے لیے وہ ظرف چاہیے جس میں اہلیت ہو کہ فرشتہ اس ظرف میں اتر سکے. نبی کا دل وہ ظرف ہے، ولی کا دل وہ ظرف ہے. جہاز ہے نا، جہاز، اگر آپ کے اس سیالکوٹ کی فضا میں جہاز اڑ رہا ہو تو جب تک اس کو رن وے نہ ملے جہاز اتر نہیں سکتا، تباہ ہو جائے گا. فرشتوں کو اترنے کے لیے رن وے چاہیے، جگہ چاہیے، ظرف چاہیے، اور وہ رن وے اور وہ ظرف نبی کا اور ولی کا دل ہے.
ولی کا دل. اس لیے جب شب قدر میں فرشتے اترتے ہیں تو ولی زماں کے قلب مبارک پر اترتے ہیں. ولی زماں کے قلب مبارک پر. اس لیے ائمہ سے جب پوچھا جاتا ہے, امام رضا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا فرماتے ہیں, تو تعجب سے فرمایا تم نے کیسے سمجھ لیا کہ میں تمہارے لیے دعا نہیں کرتا؟ کہا ذرا وضاحت فرمائیے. کہا کہ تمہارے اعمال شب و روز ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. کون پیش کرتا ہے؟ فرشتے. تمہارے کا مطلب کیا ہے؟ تمام مخلوقات, تمام انسان. کس کے سامنے؟ ولی زماں کے سامنے. تو وہ جو ولی زماں ہے اس کے دل پر فرشتے اترتے ہیں تمام عالم کے مقدرات کے فیصلے لے کر. اب مجھے بتائیے جو اس ولی زماں سے جڑا ہوا نہ ہو اس کو شب قدر کا فیض مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا. اگر فیض رب چاہیے تو ولی سے جڑیے. جو ولی سے منقطع ہے چاہے کوئی بھی ہے, 1000 نمازیں پڑھتا ہو, 1000 حج کرتا ہو, ابلیس کی طرح سے ہے. چونکہ ولی زماں سے جڑا ہوا نہیں ہے. اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے ولی سے جوڑ کر کہ یہ ولی والے ہیں. صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. لگتا ہے آپ تھک گئے ہیں تو اس لیے میں گفتگو ختم کر دوں, چونکہ ٹائم کافی ہو گیا. میں اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لیتا. ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, کربلا میں امام حسین علیہ السلام بھی ولی زماں کی حیثیت سے موجود تھے. ولی زماں. اگر امام حسین چاہتے نا تو کربلا میں کوئی دشمن پر نہ مار سکتا. کیوں؟ وہ ولی تھے. وہ ولی تھے. وہ اگر ارادہ کرتے, ذرا غور سے سوچیے, اگر وہ ارادہ کرتے تو کیا ان کے ارادے کے نتیجے میں صرف کیڑے, صرف چیونٹیاں نکل آتی تو یزیدی فوج کتنی دیر کے لیے ان چیونٹیوں کا مقابلہ کرتی؟ صرف چیونٹیاں, باقی چیزیں دور کی بات ہے. کیا یہ کوئی انہونی بات ہے؟ نہیں. نبی کریم کی بعثت سے پہلے جب ابرہہ کے لشکر نے مکہ پر حملہ کیا, خانہ کعبہ پر حملہ کیا, تو خانہ کعبہ کو ڈھانے کا پروگرام تھا نا. تو وہ تو خالی دیواریں تھیں بھائی, دیواریں تھیں. ایک نبی نے بنائی تھی, ایک نبی کی بنی ہوئی دیواروں کا گھر. اس گھر کو جب تباہ کرنا چاہا تو اللہ نے اس گھر کی حرمت کو بچانے کے لیے, جب کوئی بچانے والا نہیں تھا تو بتایا کہ بچانے والا ایک اوپر ہے. اور اس نے کیا کیا؟ اپنے اس عالم میں ضعیف ترین مخلوق کا انتخاب کر کے ان سے کہا جاؤ اس قوی ترین اور طاقتور ترین لشکر کو آنن فانن تہس نہس کر دو. اب یہ جو ابابیل ہیں بہت کمزور پرندے ہیں, کمزور. یہ پرندے اپنی چونچوں میں اور اپنے پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے کر آئے, اور ان کنکریوں کی وجہ سے ہاتھیوں کا اتنا عظیم لشکر آنن فانن ایسے تباہ ہوا کہ قرآن کہتا ہے کَأَصْفٍ مَأْکُولٍ, کھائے ہوئے بھوسے کی طرح سے بالکل اپنے وجود سے گیا. وہ خدا کربلا میں نہیں تھا؟ تھا یا نہیں تھا؟ تھا. امام حسین کی حیثیت کعبے سے کم تھی؟ نہیں. کعبے سے تو ایک مومن کی حیثیت زیادہ ہے نبی کی حدیث کے مطابق, ایک مومن کی. اور یہ حدیث سنیوں میں بھی ہے, شیعوں میں بھی ہے, کہ نبی کریم نے کعبے سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے کعبہ تو جتنا عظیم ہے کوئی شک نہیں, لیکن یاد رکھ تجھ سے زیادہ عظمت ایک مومن کی حرمت کیا ہے, ایک مومن کی حرمت کی. تو امیر المؤمنین کی حرمت کتنی ہوگی؟ امام المؤمنین کی حرمت کتنی ہوگی؟ ولی زماں کی حرمت کتنی ہوگی؟ امام حسین ولی زماں تھے. اس لیے کربلا میں جب فرشتے آئے, وہی فرشتے جو بدر میں اترے تھے امام حسین کی بارگاہ میں, کہ مولا آپ ہمیں اجازت دیں ہم اس لشکر کو تہس نہس کر دیں. آپ نے اجازت نہیں دی. کیوں؟
فرمایا کہ میں نے معجزوں کے ذریعے سے نہیں کرنا، اپنے بعد میں آنے والے پیروکاروں کو بتانا ہے کہ اپنے مسلز مضبوط کرو، اپنی عقلیں اونچی کرو، اپنے زور بازو پر اعتماد اور اللہ پر توکل کر کے یزیدیت کا مقابلہ کرو، معجزوں کا انتظار نہ کرو۔ یہ نہ کہو گے اللہ کی طرف سے کوئی آئے ہماری مدد کرے، یہ نہ کہو خدایا ان دشمنوں کو تباہ کر دے۔ بھئی اللہ نے تباہ کرنا ہو تو اس کے لیے چٹکیوں کا کام ہے، تمہیں اللہ نے ایمان دے کر شعور دے کر بھیجا ہے کہ اللہ کے دشمنوں کو تم تباہ کرو، اللہ کا انتظار نہ کرو۔ تم جب کرو گے تو اللہ مدد کرے گا۔ خود ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ، تمہارے گھر پر حملہ ہو بیٹھ جاؤ، امام بارگاہ پر حملہ ہو بیٹھ جاؤ، خاموشی کے ساتھ تماشا دیکھو اور کہو خدایا ان دشمنوں کو تباہ کر دے۔ اللہ کبھی بھی تباہ نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں خود واضح طور پر بتا دیا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خدا کسی قوم کو تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے آپ کو بدل کر میدان میں کھڑی نہیں ہوتی۔ امام حسین نے کیا کیا؟ فرشتوں کو انکار کر دیا، تمہاری مدد کی ضرورت۔ کیڑے مکوڑوں کو حکم نہیں دیا، ہواؤں کو حکم نہیں دیا، پرندوں کو حکم نہیں دیا، ولی تھے حکم دے سکتے تھے۔ اور آپ کا دل اللہ کے ارادوں کا برتن تھا، آپ اگر ارادہ کرتے تو وہ ارادہ خدا ہوتا، لیکن آپ نے یہ کام نہیں کیا۔ اور اس بے کسی اور تنہائی میں بچے کی قربانی دی، بھائیوں کی قربانی دی، جوان کی قربانی دی، بہنوں کے پردے اور حجاب کی قربانی دی، اسارت کو قبول کیا، در بدری کو قبول کیا، گھر سے بے گھر ہونے کو قبول کیا، اور کوفہ و شام کے بازاروں کو قبول کیا، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے حسین جیسی ہستی کی یہ ساری چیزیں بھی 100 دفعہ قربان ہیں، اور اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے یہ قربانی دینی پڑے تو حسین اس پر راضی ہے، خوش ہے اور اللہ کا شاکر ہے۔ وہ جو آخری جملے ہیں امام حسین کے وہ پڑھیے، آخری جملے جو اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر آپ نے فرمایا کہ رضاً بقضائک، بار اللہ تیری قضا تھی، میں تیری قضا پر راضی ہوں، تسلیماً لامرک، چونکہ تیرا حکم ہے میں سراپا تسلیم ہوں، چونکہ تو نے چاہا میں حاضر ہوں، جیسا امتحان لینا چاہے لے لے۔ یہ وہ مقام ہے کہ امام حسین چاہتے ہیں کہ جو بھی امام حسین سے جڑے وہ ترقی کرتے کرتے ان پستیوں سے نکل کر، ان نجاستوں سے نکل کر، ان کثافتوں سے نکل کر، ان گندگیوں سے نکل کر ترقی کرتے کرتے روح کی اس عظمت اور بلندی تک پہنچے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو وہ ڈٹ جائے اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے۔ امام حسین نے عملاً یہ ثابت کیا۔ امام حسین نے اس کام کے لیے حضرت علی اصغر کو بھی قربان کر دیا۔ حضرت علی اصغر کو بھی ذرا سوچئے کہ امام حسین علیہ السلام جب میدان میں آئے نا، کوئی نہیں تھا، اکیلے رہ گئے تھے۔ عباس شہید ہو گئے، علی اکبر شہید ہو گئے، قاسم شہید ہو گئے، حبیب شہید ہو گئے، حر شہید ہو گئے، مسلم بن اوسجہ شہید ہو گئے، زہیر ابن قین شہید ہو گئے، عزیز اقارب جوان ساتھی سب شہید ہو گئے، حسین اکیلے ہیں۔ اس اکیلے پن میں راویوں نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ اپنے چاروں طرف نگاہ دوڑائی اور پھر فرمایا کہ این العباس، میرا عباس کہاں ہے؟ این علی الاکبر، میرا علی اکبر کہاں ہے؟ این القاسم، میرا قاسم کہاں ہے؟ این الحبیب، میرا حبیب کہاں ہے؟ ذرا تصور کر سکتے ہیں امام کی مظلومیت کا؟ اور اس کے بعد ایک جملہ فرمایا، حل من ناصر ینصرنی، کیا کوئی ہے جو اس تنہائی میں حسین ابن علی کی مدد کرے؟ ایک دفعہ خیمے سے کوہرام برپا ہوا، آواز آئی، دوڑے خیمے کی طرف،
جا کر کیا دیکھا؟ معصوم علی اصغر گہوارے سے زمین پر گرا پڑا ہے اور رو رہا ہے۔ زینب بتا رہی ہیں کہ بھیا جب سے آپ کی ندا پہنچی ہے یہ بچہ اپنے پنگوڑے میں، اپنے گہوارے میں سکون سے لیٹا نہیں، بار بار اپنے آپ کو گرا رہا۔ اس بچے کو اٹھایا، میدان کی طرف چلے۔ جب میدان کی طرف چلے تو لشکر اشقیاء نے جب اس بچے کو حسین کے ہاتھوں میں دیکھا نا، چھوٹا سا ننھا سا ششماہا، تو کیا کہا؟ حسین اب اپنی جان بچانے کے لیے قرآن لے کر آ رہے ہیں۔ حسین آئے، قریب آئے، ایک جملہ کہا، ایک جملہ انسان ہو تو اس کا کلیجہ پگھل جاتا ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا لوگوں تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، اس بچے سے تو نہیں ہے۔ 3 دن سے تم نے پانی بن کر رکھا ہے، یہ بچہ اپنے ماں کے پیاس کی وجہ سے اپنے ماں کے دودھ سے محروم ہے اور یہ پیاسا ہے، چند بوند پانی کے اس بچے کو دے سکتے ہو؟ کہیں سے جواب نہیں آیا۔ جب جواب نہیں آیا تو حسین ابن علی نے اس بچے سے کہا کہ میرے لال ذرا ان کو بتا دے کہ تو پیاسا ہے۔ اب اس معصوم بچے نے اپنی زبان نکالی اور اپنے لبوں پر پھیرنے لگا۔ جب یہ منظر دیکھا تو لشکر میں کوہرام برپا ہوا، حکم ہوا ہرملا اپنا تیر نکالو۔ یہ جو حکم ہوا نا تو کربلا میں 3 طرح کے تیروں کا تذکرہ ہے، 3 طرح کے، ایک سنگل پھل والا تیر، ایک ڈبل پھل والا اور ایک 3 پھلوں والا تیر۔ یہ جو 3 پھلوں والا تیر ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے بڑے اور بہادر اور جری دشمن کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے یہ تیر جب آتا تھا تو سامنے اپنے شکار کو لگ کر اس کے بدن کو چیرتا ہوا نکل جاتا تھا اور وہ بچتا نہیں تھا۔ جب ہرملا کو حکم ہوا تو پھر یہ تیر کمان پر چڑھا اور جب یہ تیر کمان سے چھوٹا تو ایک دفعہ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا حسین کے ہاتھ میں جو بچہ تھا وہ فضا میں ایک دفعہ اچھلا اور واپس گرنے لگا۔ حسین نے سنبھالا، اب کیا دیکھا؟ علی اصغر کے ایک کان سے دوسرے کان تک گردن پوری طرح سے کٹ چکی ہے اور بچہ شہید ہو چکا ہے، خون گر رہا ہے۔ حسین نے یہ خون اٹھایا، کچھ چہرے پر ملا، کچھ آسمان کی طرف پھینکا، یہ خون واپس نہ آیا۔ اس خون کو اپنے چہرے پر ملنے کے بعد اس بچے کے چہرے کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا؟ یہ بچہ پہلے تڑپ رہا تھا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کے جسم کی حرکت کم ہوئی۔ راوی کہتا ہے مجھے مچھلی یاد آئی کہ مچھلی کو جب پانی سے نکال کر خشکی میں پھینکا جاتا ہے تو مچھلی پہلے اٹھ اٹھ کر گرتی ہے، تڑپتی ہے، اور جب اس کا جسم بے جان ہو جاتا ہے تو پھر زمین پر لیٹی لیٹی کبھی منہ کھولتی ہے، کبھی بند کرتی ہے، کبھی کھولتی ہے، کبھی بند کرتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ یہ معصوم بچہ امام حسین کے ہاتھوں میں اب ایک ایسے مرحلے تک پہنچ چکا تھا کہ کبھی وہ منہ کھولتا تھا، کبھی بند کرتا تھا۔ ایک وقت آیا کہ اس کا منہ بند ہو گیا، اب اس میں جان باقی نہیں رہی۔ اب اس بچے کو اٹھایا، خیمے کی طرف رخ کیا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا حسین ابن علی 6 بار خیمے کی طرف آئے، ایک دفعہ آتے تھے پھر حیا آتی تھی واپس مڑ جاتے تھے، پھر آتے تھے پھر حیا آتی واپس مڑ جاتے، پھر آتے پھر واپس مڑ جاتے۔ 7ویں بار جب ہمت کی خیمے کے قریب آئے، آپ کو سب سے زیادہ پریشانی کس کی تھی؟ رباب کی، اس ششماہا کے ماں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے بچے سے عشق کی حد تک محبت کرتی تھی۔ جب خیمے کا پردہ ہٹا اور اس ماں نے اپنے اس نونہال چھوٹے سے معصوم بچے کی کٹی ہوئی گردن دیکھی تو ایک جملہ کہا، قیامت کا جملہ ہے۔ کیا کہا؟ امثلک ینہر یا بنیا، اے میرے ننھے سے بچے، کیا تجھ سے بچے کو بھی اونٹ کی طرح سے ذبح کیا جاتا ہے؟ اونٹ کی طرح سے۔ اب حضرت رباب کے حوالے سے تاریخ کہتی ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد وہ ماں کبھی بھی سائے میں نہیں رہی، ہمیشہ دھوپ میں رہتی، چہرہ جلس گیا لیکن دھوپ میں رہی۔ پوچھا جاتا بی بی سائے میں کیوں نہیں جاتی؟ فرماتی جس کا ششماہا ذبح ہو گیا ہو وہ سائے میں کیسے؟
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बारगाह हमारी इस कलील इबादत को अपनी अजीम बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमा। आमीन की आवाज़ें बुलंद रखें। चंद दुआएं, चूँकि इस तरह की मजालिस में दुआएं कबूल होती हैं, इसलिए जिसकी जो आरज़ू है वो अगर चाहता है कि अल्लाह की बारगाह से उसको मिले तो फिर आमीन की आवाज़ बुलंद रखे। खुदाया हमारी इस कलील इबादत को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमा। बारगाह हमारी अज़ादारियों को कबूल फरमा, मोहब्बत हुसैन को कबूल फरमा, हमारे दिलों को इश्क़ हुसैन से मुनव्वर फरमा। जब तक हम जीते हैं इश्क़ हुसैन से अज़ादारी की तौफ़ीक़ अता फरमा। बारगाह जब तक हम जीते हैं अली के रस्ते पर इस्तकामत अता फरमा। मरने लगे अली के रस्ते पर मौत नसीब फरमा। बारगाह जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो लोग तंगदस्ती का शिकार हैं, फ़क्र का शिकार हैं, भूख का शिकार हैं, गुर्बत का शिकार हैं, खुदाया उनको तवंगरी और वुसअत रिज़्क़ अता फरमा। बारगाह तुझे हुसैन का वास्ता, तुझे हज़रत शहज़ादा कासिम का वास्ता, तुझे हज़रत अली असगर का वास्ता, जिन माओं की गोद खाली है उन्हें औलाद सालेह नसीब फरमा। हम सबके तमाम मरहूमीन की बख्शिश फरमा, उनकी बरज़ख की ज़िंदगी को आसान फरमा, बरज़ख की मुश्किलात को उनकी दूर फरमा, उन्हें बरज़ख में अइम्मे अतहार के साथ महशूर फरमा। जब तक हम जिंदा हैं हमें अहलुल बैत की मोहब्बत और विलायत के साथ जीना नसीब फरमा। मरने लगे तो उन्हीं की विलायत के साए में मौत अता फरमा। बारगाह कब्र की तारीकियों में हुसैन इब्न अली की शफाअत नसीब फरमा। बारगाह बरज़ख में अइम्मे अतहार का साया नसीब फरमा। महशर में बीबी दो आलम की शफाअत नसीब फरमा। बारगाह इमाम असर के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। हमारे मराजे इज़ाम, मुज्तहिदीन किराम, फ़ुक़हाए इज़ाम, खुसूसन रहबर आलम इस्लाम की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। अल्लाह इन सब को इमाम असर के उस ज़ुहूर और अज़ीम इनकलाब से मुत्तसिल फरमा। हमें भी इमाम ज़मा के अज़ीम इनकलाब की राहें हमवार करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इमाम ज़मा के क़ल्ब मुबारक को हमसे राज़ी फरमा। बारगाह इमाम ज़मा हमें देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, हमारे क़ुलूब के हाल से वाकिफ़ भी हैं। खुदाया हम गुनाहगार हैं, हमारी इबादतें मिलावट शुदा इबादतें हैं, रियाकाराना इबादतें हैं। तू फ़ज़ल फरमा दे और हमारी इन्हीं आलूदा और मिलावट शुदा इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और इमाम असर के क़ल्ब को हमसे राज़ी फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। इन तमाम दुआओं की इजाबत के लिए सब मिलकर 3 बार ऊंची आवाज़ से वअज्जल फ़रजहुम के साथ दुरूद भेजिए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद।